امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز کا یہ کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو امریکہ کے ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات اور جنوبی ایشیا کے سیاسی اور سیکیورٹی کے حوالے سے ایک بااثر شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ امریکی اخبار نے یہ بھی لکھا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بین الاقوامی دنیا میں قد بھی بلند ہوا ہے، جس سے انہیں بین الاقوامی سطح پر نئی عزت ملی۔ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان سے تعلقات بہتر بنانے کو اہمیت دیتی ہے۔ عاصم منیر نے امریکی سینٹرل کمانڈ اور پینٹاگون سے تعلقات بحال کیے ہیں، جس کی وجہ سے ٹرمپ نے ایپی گیٹ بم دھماکے کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے پر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ صدر ٹرمپ پاکستان کی اہم معدنیات اور ابھرتی ہوئی کرپٹو کرنسی مارکیٹوں میں صلاحیت کو دیکھتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد جنرل عاصم منیر کو فتح دلانے کے لیے اسٹیل کے اعصاب والے لیڈر کے طور پر انہیں سراہا گیا ہے۔ پاکستان نے جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کو سراہا، لیکن بھارت نے انکار کیا، جس کی وجہ سے بھارت کے لیے وائٹ ہاؤس میں غصہ بڑھا ہے۔ تو جناب بات کر لیتے ہیں ماہر امور قومی سلامتی سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سید محمد علی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ اس مہینے کے اندر بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں، خوشائند خبریں آ رہی ہیں۔ بلومبرگ، فائنینشیل ٹائمز، دی اکانومسٹ، نیو یارک ٹائمز اور اب واشنگٹن ٹائمز نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کمال آؤٹ اسٹینڈنگ ملٹری ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے سفارتی سطح پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی ہے۔ اس کی 3 بنیادی وجوہات۔ پہلی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جیسے صدر ٹرمپ دوبارہ وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں اور جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ہیں، ان کی ملٹری ڈپلومیسی کی وجہ سے امریکہ کی پوری نہ صرف پاکستان بلکہ خطے اور جنوبی ایشیا کی جانب پالیسی یکسر طور پہ تبدیل ہوئی۔ نمبر 2 یہ کہ اب امریکہ گریجولی پاکستان کو ریکوگنائز کرتا ہے کہ وہ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ وسطی ایشیا اور مغربی ایشیا میں بھی ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ، امن و استحکام کے ضامن کے طور پہ ابھرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ 25 سال کا جو بھارت کے ساتھ ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی، اب وہ بہت شدید مشکلات سے دوچار ہے، کیونکہ امریکہ بتدریج بھارت کی اصلیت جانچ ہے۔ دوسری جانب انہوں نے پاکستان کو بھی بہتر انداز میں دیکھا ہے۔ بنیاد المرصوص میں ہم نے جس طرح دھول چٹائی بھارتی افواج اور اس کی طاقت کے زوم کو، اس کے بعد امریکہ کو اس بات کا یقین ہے کہ اس خطے میں عالمی امن و سلامتی، اس خطے میں امریکی اور پاکستانی مشترکہ مفادات اور دہشت گردی کے خلاف جو تعاون ہے، اس میں پاکستان سب سے اہم پارٹنر ہو سکتا ہے۔ آخری بات یہ کہ اس دفعہ عاصم منیر کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے، اس نے پاک امریکہ تعلقات کی یہ اچھی جلدی ہے۔ اب یہ صرف سیکیورٹی کوآپریشن، ڈیفنس کوآپریشن یا انٹیلیجنس کوآپریشن تک محدود نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ مائننگ، آف شور ڈرلنگ، ریئر ارتھ منرلز، تو کرنسی، دونوں کی دہشت کو قریب لانا، جوائنٹ وینچرز، ان شعبوں میں بھی پاک امریکہ تعلقات آگے بڑھتے ہیں۔ اور یوں لگتا ہے کہ اب جس دور میں پاک امریکہ تعلقات داخل ہو رہے ہیں، وہ پہلے سے زیادہ میوچولی بینیفیشل بھی ہوں گے اور دیکھا اور آور بھی ہوں گے۔ ٹھیک، اچھا سید محمد علی صاحب یہ کہیے گا، جس طریقے سے واشنگٹن پوسٹ نے یہ کہا کہ سید عاصم منیر نے جس طریقے سے امریکی سینٹرل کمانڈ سے اپنے تعلقات بحال کیے، پینٹاگون سے تعلقات بحال کیے، تو سر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے ہاؤ امپیکٹفل وڈ اٹ بی ان نیئر فیوچر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو دونوں دورے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے امریکہ کے، ان کو ایک مختلف فیصلے میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک پہلا دورہ جو ہے کا، آپ یوں دیکھیے کہ وہ امریکی صدر ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور 1 گھنٹے کا جو پلان لنچ ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ 2 گھنٹے نہ صرف ڈسکشن کرتے ہیں بلکہ پورے خطے کی جو صورتحال ہے اس پہ ان کی ایڈوائز بھی سیکھ کرتے ہیں، اور بعد میں اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ایران کو یہ پاکستان بہتر انداز میں جانتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھا کہ جب وہ سینٹ کام گئے اور ان کے آؤٹ گوئنگ انکمنگ چیف سے بھی ملاقات ہوئی، چیئرمین چیف آف اسٹاف سے بھی ملاقات ہوئی، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اثر رسوخ ہے صرف امریکی سیاسی لیڈرشپ بلکہ فوجی لیڈرشپ بھی کرتی ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے نہ صرف جنوبی ایشیا کے حوالے سے اپنی پالیسی کو چینج کیا ہے، بھارت کو ایک طرح سے ڈاؤن گریڈ کیا ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو، پاکستان کو اپ گریڈ کیا ہے۔
اکنامک جیو پولیٹیکل تعلقات میں کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے بھی اور اکنامک اور انرجی کوآپریشن کے حوالے سے بھی اور جو امپورٹنٹ کانفرنس ہولڈ کی جس میں سینٹ کام چیف اور 4 ڈیفنس اسٹاف سینٹرل ایشیا کے آئے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان نہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ تصویری طرز عمل کے خلاف ایک دنیا کے سامنے کی ضمانت ہے کہ جنوبی ایشیا کے علاوہ مغربی ایشیا اور وسطی ایشیا میں بھی امن شانتی اور خوشحالی کے لیے ایک بہت لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے. رائٹ. تھینک یو ویری مچ سید محمد علی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.